الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا۔ بارش پورے شہر میں ہو رہی ہوگی، لیکن اس بارش کے ہوتے ہوئے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے دعا چند لوگوں نے کی ہوگی۔ بارش سارے کے سارے شہر پر ہو رہی ہوگی، آسمان سے سب کے لیے برابر پانی اتر رہا ہوگا، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذہن میں ہوگی، اس موقع کی قیمت سمجھ آئے گی، اور انہوں نے اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، والدین کے لیے، مرحومین کے لیے دعا کی ہوگی۔ آپ اور میں جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، اپنا اپنا حساب کیجئے کہ کیا ان دنوں اور خاص طور پہ جب آج بارش ہو رہی ہے، کیا ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور کوئی خاص دعا کی؟ یہ حساب کرتے رہیں، اپنے آپ کو نمبر دیتے رہیں، اپنی کوتاہیاں سامنے آئیں گی، خوبیاں سامنے آئیں گی، اور اپنے آپ کو چمکاتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث مروی ہے، دو ہم معنی احادیث ہیں، ان میں سے ایک سنتانی ما تردان، دو ایسی دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ الدعاء عند النداء، جب اذان ہو اور دعا کر لی جائے، وتحت المطر، اور جو بارش میں دعا کر لی جائے۔ یہ دونوں قبولیت کے وہ وقت ہیں جب دعا کی جائے تو یہ رد نہیں ہوتی۔ اے اللہ، ہم نے جو آپ سے دعائیں آج تک مانگی ہیں وہ ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ یہ ایک بارش ہو، انسان کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے کہ وہ چل کے اس کا مسجد میں پہنچنا مشکل ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کا کسی جگہ سے نکل کے دوسری جگہ جانا مشکل ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں اس وقت خرچ کرنا، کوئی جا کے کسی کو پکڑانا مشکل ہو، کوئی اور کام بھی اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، لیکن جتنی مرضی سخت بارش ہو، ذکر تو ہو سکتا ہے۔ یہ وہ کام ہے، دعا کے بارش کے وقت دعا کر لینا، جو ہر کوئی کر لے گا، اس میں بارش رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن رکاوٹ اصل میں ہمارے ذہن ہوتے ہیں، ہماری سوچیں ہیں، ہماری توجہ ہوتی ہے۔ کتنی ہی دفعہ بارشیں ہوئیں، بہت سے لوگ اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن ان کے ذہن میں خیال نہیں آیا ہوگا، تو یہی تو بہترین وقت ہے۔ کتنے ہی لوگوں کو کوئی پریشانی ہوگی، لیکن بارش سے اور پریشان ہوئے ہوں گے، حالانکہ وہ رحمت کا وقت تھا، مانگ لیتے تو ہو سکتا ہے وہ پریشانی ختم ہو جاتی۔ یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، ضرورت ہو یا نہ ہو دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اپنا رنگ دکھاتی ہیں، اور خاص طور پہ جو گھروں میں بڑے ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کو اپنے چھوٹوں کے لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ سنتان ما تردان، دو دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ الدعاء عند النداء وتحت المطر، ایک وہ دعا جب اذان ہو جائے وہ دعا کی جائے۔ اب دن میں 5 دفعہ اذانیں ہوتی ہیں، ہم سنتے ہیں، اور ہمارا ملک تو خوش قسمت ہے، ہو سکتا ہے ہم 5 نمازوں کے لیے 15 اذانیں سنتے ہوں۔ ایک
کوئی 12:45 ظہر کی اذان ظہر کی نماز کی اذان دے رہا ہے، کوئی 1 بجے، کوئی 1:15، سارے کے سارے وقت ہیں. ان سارے وقتوں میں اذان دینے کی اور جماعتیں کروانے کی فراخی ہے. یہ سب برابر ہیں، لیکن موقع ہمارے لیے ہے کہ ایک ظہر کی اذان بعض اوقات ہمارے محلے میں 3 اذانیں آتی ہیں. ایک پہلے پڑھ رہا ہے، دوسرا دوسرے وقت میں پڑھ رہا ہے، تیسرا ایک اور وقت میں پڑھ رہا ہے. یہ سب غنیمت ہیں، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ وسعتیں ہیں. یہ ساری جو اذانیں ہوتی ہیں یہ ہماری ہوتی ہیں، ان سب سے محبت کرنی چاہیے. اب ایک اذان ختم ہوئی، آپ نے اذان کی دعا پڑھ لی، اس کے بعد جو آپ مانگ سکتے ہیں وہ مانگتے رہیں. عام طور پر ایک اذان اور جماعت کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، جو وقت ہے، وہ 15 منٹ رکھا جاتا ہے. یہ ایک اور حدیث میں کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جو اذان ہے وہ دعا ہے، وہ رد نہیں ہوتی. یہ موقع صرف توجہ کے ساتھ فائدہ اٹھانے کے ہیں. اذان ہو گئی، مانگ لیں، کوئی بیمار ہے اس کے لیے شفا مانگ لیں، کوئی پریشان ہے اس کے لیے آسانی مانگ لیں، اپنے لیے رزق مانگ لیں، جو مانگنا چاہتے ہیں. سنتان ما تردان، 2 دعائیں رد نہیں ہوتی. ایک اس وقت جو عند النداء اذان ہو، اور دوسری تحت المطر، بارش میں. میرا پھر آپ سے یہی سوال ہے، یہ کافی دیر سے بارش جاری ہے، آپ نے آج اللہ سے اس بارش میں کیا کیا مانگا تھا؟ یہ جو زبان کی حرکت ہے اس کو ذکر کہتے ہیں. آپ نے اس زبان کو حرکت دے کر اللہ سے آج کیا چاہا، اس بارش سے کیسے فائدہ اٹھایا. اور یہ زبان کی حرکت جس کو ہم ذکر کہتے ہیں، اس ذکر کے ساتھ آپ کا کتنا تعلق ہے. بہت سی احادیث آپ نے سنی ہوں گی، بہت دفعہ فضائل سنے ہوں گے. ننھے ذکر ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجر ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جب واقعہ معراج ہوا تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ مجھے ملے اور کہا اقر امتک منی السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام دینا. منظر دیکھیں کیسے بن رہے ہیں. حدیثوں کے اندر اپنے آپ کو قرآن اور حدیث، ان 2 چیزوں کے اندر فنا کر دیں، ان 2 چیزوں کے اندر مطالعہ شروع کر دیں، ان 2 چیزوں کے اندر مسلسل اپنی سوچوں کو ان کے ذریعے اپنی تربیت کرتے رہیں. اور وہاں پہ محبت، چاہت، نور، رحمت کے، اور وہاں پہ سارے اخلاص کے وہ منظر دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا تو مجھے ابراہیم علیہ السلام ملے اور کہا اقر امتک منی السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور ان کو کہنا واخبرہم ان الجنت قیعان، کہ جنت بڑے ہموار قسم کے خوبصورت سا میدانوں کا نام ہے، پیارے پیارے وہاں پہ میدان ہیں. وانہا طیبۃ تربہ، وہاں کی خاک بڑی شاندار ہے، اور عذبۃ الماء، پانی وہاں کا بڑا ہی شیریں اور میٹھا ہے. واخبرہم، اور ان کو بتانا ان غراسہا، کہ اس جنت کے ان ہموار میدانوں پہ اور جہاں پہ شاندار قسم کی خاک ہے اور میٹھا پانی ہے، وہاں پہ جو شجرکاری ہے وہ یہ کلمات ادا کرنے کا نام ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 الفاظ جو کہتا جائے گا جنت میں اپنے لیے وہ درخت لگاتا جائے گا. یہ محبت کا یہ پیغام دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اپنی امت کو جا کے یہ پیغام دینا، یہ وصف بیان کر رہے ہیں اور وظیفہ سمجھا رہے ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جو کہتا جائے گا جنت میں، اس کے لیے درخت لگتے جائیں گے. اب ہم ان درختوں کا کیا کریں گے؟ انسان کے ذہن میں سوچ آ سکتا ہے میں درختوں کا کیا کروں گا، میں یہ پڑھتا جاؤں گا، ان درختوں سے مجھے کیا ملے گا. وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں کتنے درخت لگاؤں، میرے پاس زمین کتنی ہوگی، وہاں پہ جنت کا مجھے کتنا ٹکڑا ملے گا. پھر وہ ایک اور حدیث بتائے گی اور قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں بتائے گی کہ دنیا سے جو لوگ واپس آگے جائیں گے اللہ کے ہاں، اور پھر ان کو جنت ملے گی، ایک شخص کے لیے اتنا رقبہ ہوگا، اتنی جگہ ہوگی جو ہمیں آسمان اور زمین کے درمیان جگہ نظر آتی ہے. یہ ایک شخص کی ملکیت اتنی ہے. اب کسی شخص کے خیال میں آ سکتا ہے اتنی بڑی دنیا کہاں سے آئے گی، اتنی زمینیں کہاں سے آئیں گی. وہ ایسا شخص جس کے ذہن میں سوال آئے
وہ صرف یہ کرے کہ ایک ہفتے کے لیے سارا مطالعہ اپنا چھوڑ دے اور موجودہ جو فلکیات کے ماہرین ہیں ان کی ریسرچ کو پڑھنا شروع کر دیں یا ان کی ویڈیو دیکھنا شروع کر دیں۔ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، یہ سورج کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پوری کہکشاں جو ہمارے ہاں ہمارے نظام فلکی ہے، اس کے بعد پھر یہ ہم کہکشاں کا حصہ ہے، وہ کہکشائیں کتنے ارب ہیں، ابھی انسان اس دنیا کو کاؤنٹ نہیں کر سکا، وہ تو آخرت کی باتیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے حدیث سن لی، حدیث سننے کے بعد میرا آپ کا یہ ٹیسٹ ہے، ابھی بتائیں، میں نے آپ کو ایک وظیفہ بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا 4 کلمات ادا کرنے ہیں۔ ہاں، کون سا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے اللہ ہمیشہ کے لیے کلمات ہماری زبانوں پہ جاری فرما دے، ہمیں ذکر کرنے والی زبانیں عطا فرما دے، اپنی طرف متوجہ دل عطا فرما دے، قلب منیب اس کو کہتے ہیں جو متوجہ ہو۔ یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وظیفہ آپ کو ایک اور جگہ کام آئے گا۔ یہ جب آپ کسی بھی شخص کی غیبت شروع کریں، جب بھی کسی کی برائی شروع کریں، کسی سیاستدان کی، رشتہ دار کی، کولیگ کی، آپ کے ذہن میں فوراً جانا چاہیے میں اپنا وقت غلط ضائع کرنے لگا ہوں۔ اپنی زبان کو روک لیجئے گا اور یہاں پہ کوئی ذکر لے آئیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب محسوس ہونا کہ غصہ آ رہا ہے تو اس وقت آہستہ آہستہ یا منفی سوچ آ رہی ہے، کسی پہ غصہ آ رہا ہے اور منفی سوچیں شروع ہو گئی ہیں، اس وقت بھی اپنی زبان پہ ذکر لے آئیے گا۔ یہ جو اذکار ہیں یہ کوئی ایسے ہی نہیں کہ اس کے اثرات صرف اپنی زبان پر ہیں۔ کامیاب ذکر وہ ہوتا ہے آپ کے وجود پر اور آپ کے ارد گرد اور آپ کے ساتھ جن کے تعلقات ہیں اس پہ ان کا اثر جاتا ہے۔ یہ حدیث کوئی بڑی وضاحت کی محتاج تو نہیں ہے، اصل بات ہے کامیابی ہوتی ہے علم تھوڑا ہو عمل زیادہ ہو۔ ہم جمع زیادہ کر بیٹھتے ہیں اور عمل کم کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے گھرانوں کے بارے میں کیسے کیسے قیمتی باتیں بتا کے گئے ہیں۔ ہم بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اسباب ساری ٹھیک ہیں پھر بھی پریشانیاں گھر میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو اپنے خاندان کے مسائل کی روشنی میں سمجھیے گا۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان یا قبریں نہ بنا ڈالو۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، زندگی سے محروم گھر نظر آئیں ایسے گھر نہ بنا دینا۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، بہت سے گھر قبرستان ہوتے ہیں، لوگ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ نحوست یا بے برکتی یا اختلاف یا کسی اور وجہ سے وہ قبرستان ہی بن چکے ہوتے ہیں، بدعملی کی وجہ سے بن چکے ہوتے ہیں۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، ان البیت الذی تقرأ البقرۃ فیہ لا يدخلہ الشیطان، وہ گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً گھر میں بلند آواز سے سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ کہنے کو ایک بات ہے، ذہن سوچے گا سورہ بقرہ میں ایسی کیا خاص بات ہے، ہم سوچتے بھی رہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ کو ایک زندہ میں آپ کو اس کے کچھ اثرات بتا دیتا ہوں۔ یہ جو لوگ شریعت کے مطابق قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختلف افراد پر جو نفسیاتی مسائل آتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی آسیب کا شک ہوتا ہے یا جادو کا ہوتا ہے، جب ان کا علاج کرتے ہیں اس میں سے ایک یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کو بلند آواز سے تلاوت کریں یا اس کو ٹیپ میں چلائیں، اس سے مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ اور جو ماہر ہیں ایسے افراد جو واقعتاً شریعت کے مطابق وہ علاج کرتے ہیں، جب ان کے تجربات سنتے ہیں تو جو جن چیزوں کو حاضر کیا جاتا ہے وہ خود بولتی ہیں کہ ہم اس گھر میں اس لیے بیٹھے تھے کہ یہاں پہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ہمیں بڑا سکون ملتا تھا اس گھر میں آ کے۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتائی کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے وہ شیطان انسان ذکر نہیں کرتا، اللہ کی پناہ میں نہیں آتا،
تو شیطان کہتا ہے آج رات ہم اس گھر میں بسیرا کریں گے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ بڑی بہترین جگہ ہے۔ اور پھر جب وہ کھانا کھاتے ہیں پھر اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اس کھانے میں سے کھا لو، یہ بڑا بہترین کھانا ہے۔ لیکن جو ذکر کر لیتا ہے داخل ہوتے وقت اور جو ذکر کر لیتا ہے کھانا کھاتے وقت، شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ پھر یہ شیطان ہے کیا؟ یہ شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے ضمیر میں، اس کی سوچوں میں، پھر گناہ ہوتے ہیں اس گھر میں، پھر بدکاری آتی ہے، پھر بے نمازی ہوتے ہیں، پھر وہاں پر حسد اور کینہ آتا ہے۔ وہ شیطان پھر وہاں پہ ان افراد کے اندر جا کے اثر کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کی تشبیہ دی ہے قبرستان سے۔ اب ایک اور حدیث اگر آپ کے ذہن میں آئے، وہ حدیث یہ کہتی ہے جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہو اور جو یاد نہ کرتا ہو، ان دونوں کا آپس میں فرق کیا ہے؟ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ وہ ایک مردہ اور ایک زندہ انسان کا فرق ہے ان میں۔ ایک ڈیڈ باڈی ہے اور ایک زندہ انسان ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور جو ذکر سے محروم ہے وہ مردہ ہے۔ یہ اپنے اپنے وجود پہ سوچیں کہ ہم کس کیفیت میں جیتے ہیں۔ پھر انسان کے لیے جو گناہوں کی دلدل میں جاتا ہے یا پھسلتا ہے، ان گناہوں سے نکلنے کا اور ان گناہوں کو مٹانے کا ایک سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ انسان نیکیاں شروع کر دے۔ ماضی میں غلطیاں ہوئیں، استغفار کر رہا ہے، لیکن آئندہ کے لیے اپنے آپ کو نیکیوں کا حصہ بنا لے۔ یہ جو نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں آئیں گی، وہ ان برائیوں کو ختم کرنا شروع کر دیں گی۔ اگر وہ استغفار تو کرتا ہے لیکن وہ نادم ہے، شرمندہ ہے، سچے استغفار والا جو سچا استغفار کرے گا، اس کی ایک نشانی ہوتی ہے کبھی بھی اپنے استغفار پہ مطمئن نہیں ہوتا کہ میں نے معافی مانگ لی تھی بات ختم نہیں۔ وہ یاد کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، اور ساتھ بہانے تلاش کرتا ہے، بناتا ہے کہ میں نے جو وہ گناہ کیا تھا وہ مٹانے کے لیے میں کوئی بہانے جمع کر لوں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہمارے تصور سے زیادہ وسیع ہے، لیکن انسان جب اللہ سے مانگے تو اس کی وسعت کا سوچے، اور جب استغفار کرے تو اپنے گناہوں کو فراموش نہ کرے۔ اب گناہوں کو مٹانے کا اور گناہوں کو صاف کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نیکیاں شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں شروع کر دیں۔ آپ کا صرف مسکرا لینا، آپ کا کسی کو اسلام میں پہل کر دینا، آپ کا کسی کے بارے میں اچھا سوچ لینا، آپ کا کوئی گناہ کرنے کا ارادہ تھا اس کو چھوڑ دینا، یہ بھی نیکیوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان الحسنات، قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، جا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، تلاوت ہی آن کر دیں، سنتے رہیں۔ بیٹھے ہیں، ذہن میں کسی رشتہ دار کے بارے میں منفی سوچ آتی ہے، اس کو اتنا کہہ کے معاف کر دیں کہ معاف کیا، اللہ کی خاطر معاف کیا، اپنے آپ کو کسی مثبت چیز میں سوچیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو اچھائیاں ہیں یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ ایک نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں اور ذکر کرنے والوں کے لیے۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ جو نیکیوں میں سب سے آسان کام ہے وہ ذکر ہے۔ آپ کو خرچ کرنا ہوگا، کوئی محنت کرنی ہوگی، کچھ ہونا چاہیے۔ 2 رکعت نماز پڑھنی، اٹھیں گے، وضو کریں گے، اس میں کچھ محنت لگتی ہے۔ ذکر سب سے آسان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ آپ اذکار شروع کر دیجئے تاکہ وہ گناہ مٹیں، وہ برائیاں مٹیں۔ اور یہ جو برائیاں ہیں یہ 2 شکلوں میں ہوتی ہیں۔ برائیاں کچھ وہ ہوتی ہیں جو ہم کر چکے ہوتے ہیں، اور برائیاں کچھ وہ ہوتی ہیں جو ہم نے کرنی ہوتی ہیں، ابھی ہم نے کی نہیں ہوتی۔ نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں کہ یہ کرے گا، اور نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا ہے اگر اس نے یہ ذکر کیا تو اس کو ان برائیوں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اب یہ جو نیکیاں ہیں یہ سابقہ کو بھی لے جاتی ہیں اور آئندہ سے بھی روک دیتی ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ گناہ وہی ہوگا جو ہم کر چکے، گناہ وہ بھی شمار ہوں گے جو ابھی ہم نے کرنے ہیں،
لیکن ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں جب شروع کر دیں گے، وہ نیکی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نیکیاں ان برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، لے جاتی ہیں۔ ایک شخص نے ایک گناہ کرنا تھا، برائی کرنی تھی، اس نے نیکی کی، اس نیکی کی وجہ سے اس کی سیرت چمکی، اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا، اللہ نے اسے وہ گناہ کو دور کر دیا۔ یہ اذکار کیا ہیں؟ یہ اپنی تنہائی میں کبھی بیٹھ کر، اپنی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو اتنا اکیلا کر لیں کہ کوئی شخص، کوئی انسان آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ یہاں پر ہیں، اور پھر اپنے رب کے ساتھ تنہا ہو کے ایک رتبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ رتبہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 ایسے لوگ ہیں جن کو جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ 7 لوگ ہیں، وہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود سایہ فراہم کریں گے، اس دن کسی چیز کا کوئی سایہ نظر نہیں آنا۔ ان میں سے ایک شخص کیا ہے؟ حدیث سننے سے پہلے یہ دعا کریں، اللہ ہمیں یہ درجہ عطا فرما دینا۔ وَرَجُلٌ، ایک بندہ، ذکر اللہ خالیاً، تنہائی میں بیٹھ کے اس نے اللہ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بہنا شروع ہو گئیں، اس حد تک چلا گیا، درجہ پا لیا، وَرَجُلٌ ذکر اللہ خالیاً، اللہ کو تنہا یاد کرنے لگا، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں، اس کے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اللہ کی یاد میں جس نے اس طرح اللہ کو یاد کر لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، اللہ اس کو قیامت کے دن سختیوں سے بچا کے اپنے سائے میں جگہ دے دے گا۔ اے اللہ ہمیں یہ تنہائی عطا فرما دے، یہ آنسو عطا فرما دے، یہ ذکر عطا فرما دے، یہ درجے اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ یہ حدیث کسی لمبی شرح کے محتاج تو نہیں، بات تو سیدھی سی ہے، سیدھی سی۔ ہمارا دین ہے ہی سیدھا سادہ، ہم فلسفیوں نے بعد میں اس کو لمبی لمبی تعویلیں کر کے ادھر ادھر بگاڑ دیا تو الگ بات ہے۔ تعلیمات تو ہیں ہی سیدھی سادی۔ ہم میں سے ہر شخص اس کے پاس تنہائی ہو سکتی ہے، ہر شخص اللہ کو یاد کر سکتا ہے، ہر شخص اس درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ جو کوشش کرے گا، اگر وہ درجے پہ نہ بھی پہنچا، اس کو وہ درجہ مل جائے گا، اس لیے کہ اللہ نیت اور کوشش کی بنیاد پہ اجر دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت یہ ہے، آپ نے ایک زندگی میں کام کے لیے ایک کوشش کی، آپ کامیاب نہیں ہوئے، آپ کوشش کرتے رہے، آپ کے ارد گرد اور آپ سوچتے ہوں گے میں اس کام میں کامیاب نہیں ہوا، اللہ کے ہاں آپ کامیاب ہو چکے ہیں۔ لیس للانسان الا ما سعى، جو اس نے کاوش کی اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کی کوشش کا جائزہ لیا جائے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو بڑی زبردست قسم کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ہمیں ایسی زبان عطا فرما جو تیرے ذکر سے تر رہے۔ اے رب کریم ہمیں متوجہ دل عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جو احادیث ہیں، مختلف احادیث بہت زیادہ ہیں، چھوٹی چھوٹی احادیث ہوتی ہیں، ان احادیث کے ذریعے اپنے آپ کو چمکائیے، ان کے ذریعے اللہ سے سودے کیجیے، اللہ کے ساتھ انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کیجیے، اللہ سے کیش بھی لیجیے اور آئندہ کے لیے بھی حاصل کیجیے۔ اپنے اندر اعتماد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور قرآن کے ان وعدوں کو اپنی ذات کے اندر ڈھونڈیں کہ کہاں پورا ہو رہا ہے، ملے گا آپ کو جواب۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پہلے جو مختصر ترین آپ کو درود آتا ہے وہ پڑھ کے دکھائیے، بس اللہم صلی علی محمد، درود ہو گیا نا؟ کتنی دیر لگی ہے؟ 1 سیکنڈ، ہو سکتا ہے کچھ نے سیکنڈ سے پہلے کر لیا، 2 سیکنڈ۔ صلی اللہ علیہ محمد، اللہم صلی علی محمد۔ آپ درود کے مختلف جو مسنون اذکار ہیں، 17-18 یا سے زیادہ، وہ کوئی بھی پڑھیں، چند سیکنڈ کی بات ہے۔ اب سنیے، آپ نے زبان سے تو ادا کر لیا، ابھی آپ کا ذہن اس زبان کے ساتھ نہیں ملا۔ اس درود میں آپ نے پڑھ لیا، اس کی قدر کی جائے گی، لیکن ذہن کے بعد ابھی دل کے اندر اس درود نے بسیرا نہیں کیا۔ آپ نے درود تو پڑھا ہے، آپ کو اللہ کا خیال نہیں آیا ہوگا۔
آپ کو اللہ کی طرف سے جواب کا خیال نہیں آیا ہوگا۔ سنیے ان اذکار میں، ان زبانوں کی حرکت میں کتنی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من صلی علیہ صلاۃ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ اس ایک درود کی وجہ سے اس بندے پہ 10 دفعہ رحمت نازل فرما دے گا۔ آپ نے درود پڑھنا ہے اور اللہ سے رحمت مانگنی ہے، میرے بچوں پہ رحمت، میری اولاد پہ رحمت، میری بیوی پہ رحمت، میرے گھر پہ، میرے بھائیوں پہ، میرے کاموں میں، میری نیکیوں میں، اے اللہ وہ رحمت مجھے دکھا، نازل فرما۔ درود بھی پڑھنا ہے اور ساتھ اللہ سے خود بخود ذہن میں یہ چیز کرنی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی کرنا ہے کہ درود پڑھنا ہے اور اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، رحمت جیسے آپ نے نازل فرمانی ہے وہ فرما کے دکھائیں۔ یہ آپ کی اذکار جو جسم کی حرکت ہے، وہ ذہن کی توجہ اور دل کی محبت، یہ 3 چیزیں شامل ہوں، یہ 3 چیزیں جب ملتی ہیں یہ خشوع کہلاتا ہے، یہ اس سے توجہ حاصل ہوتی ہے۔ اور ایسا ہی اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں قلب منیب عطا فرما دے، لسان ذاکر عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہماری زبانوں سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہم بیمار ہیں، بیمار قوم بنتے جا رہے ہیں، سیاسی چغلیوں میں، مذہبی چغلیوں میں، بے مقصد اختلافی بحثوں میں، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا لیکن علی اور معاویہ کا حساب کرنے پہ تلے ہوں گے۔ یہ اس نحوست سے نکلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جس مجلس میں بات ہو رہی ہو انہیں کہیں کام چھوڑو، ذکر کرو، کوئی مثبت کام کرو۔ اے اللہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دے، متوجہ دل نصیب فرما دے۔ اے رب کریم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ان کا دیدار خواب میں نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد، اللہم لک الشکر والثناء والحمد، اللہم صلی علی نبینا محمد، اللہم انا نسألک مرافقۃ محمد فی اعلی جنت الخلد۔ سب سے پہلے آپ سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپس میں جڑ کے بیٹھیں اور آگے ہو جائیں تاکہ جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ بن جائے۔ آگے ہوتے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بڑے ہی آسان سے ایسے اعمال ملیں گے جن سے ہم محروم ہیں، لیکن اس سے رحمت ہی رحمت ملتی ہے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کچھ صحابہ کو بھیجا اور وہاں پر ایک صحابی کا یہ عمل تھا کہ جب وہ جماعت کرواتے تھے وہ ہر رکعت کے اختتام میں قرآن کریم پڑھا اور آخر میں سورہ اخلاص پڑھ دیتے تھے، قل هو اللہ احد۔ اب جب صحابہ کرام واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ ایک صحابی ایک عمل کر رہے ہیں، عام طور پر اس سے پہلے یہ عمل معمول نہیں تھا کہیں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے پوچھو یہ کیوں کرتا ہے۔ فسألوہ فقال، اس شخص نے کہا لأنہا صفت الرحمن وأنا احب ان اقرأ بها، اس لیے کہ یہ جو صورت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ساری اللہ کی یہ صفت صورت ہے، اس میں اللہ کا وصف ہی وصف ہے، اس کے علاوہ کوئی اس میں موضوع ہے ہی نہیں۔ یہ بطور خاص ساری صورتوں میں یہ اللہ کا وصف ہے، اس کا تعارف ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں اس کی میں تلاوت کیا کروں۔ اس شخص نے عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھوایا، صحابہ نے جا کے پوچھا، آ کے انہوں نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص کو بتا دو، اخبروہ ان اللہ یحبہ، اس کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتے ہیں۔ ہم میں سے کس کو سورہ فاتحہ نہیں آتی؟ ہم میں سے کون یہ عمل نہیں کر سکتا؟ لیکن صرف فضیلتیں بتانے اور سننے سے کام نہیں چلے گا۔ درجہ دیکھیں، اخبروہ ان اللہ یحبہ، اس کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اسے پیار کرتے ہیں۔ کبھی اپنے چہرے اپنے وجود کے بارے میں یہ بھی تو ٹارگٹ رکھیں کہ میرا وجود میرا چہرہ ایسا ہو کہ اللہ اس کو پیار کرتے ہوں۔
اے اللہ ہمیں اپنی محبت کا وہ درجہ عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفى۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک والعمل الذي يبلغنا حبک۔ اللہم اجعل حبک احب الینا من اموالنا وانفسنا واہلنا ومن الماء البارد۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها۔ اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا اجمعین۔ اے اللہ ہمارے ہر فوت شدہ کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں کو منور معطر فرما دے، رب کریم جو زندہ ہیں ان کو معاف فرما دے۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزکیها فانت خیر من زکاها انت ولیها مولاها۔ اے اللہ ہمارے سب لوگوں کے نفس کو پاک فرما دے، اس کی تربیت فرما دے، اس کو رب کریم چمکا دے۔ اے اللہ بہترین ہیں جو نفس کی تربیت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے ہر چھوٹے بڑے ظاہری اور اعلانیہ، ظاہری اور خفیہ ہر گناہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے ماں باپ پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اولاد کی گھرانوں کی اصلاح فرما دے۔ رب کریم ہمیں قلب سلیم عطا فرما دے، لسان ذاکرہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ ہر مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقراری ہے، اے اللہ اس کے مد مقابل جہاں جہاں پہ کفر کافر ہیں، اے اللہ اس مسلمان کو وہ جیسا بھی ہے اے اللہ اس کو کامیابی عطا فرما دے۔ اے رب کریم اہل ایران کی مدد فرما، ہر مسلمان ملک کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو مسلمان ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ حملہ آور ہیں، یا اللہ اس سے نکلنے کی کوئی تدبیر پیدا فرما دے۔ اے اللہ اسرائیل اور امریکہ، رب کریم ان لوگوں کو، رب کریم ان ملکوں کو مسلمانوں پہ جو ظلم کر رہے ہیں یا اللہ روکنے کی کوئی تدبیر پیدا فرما دے۔ اے اللہ ان دونوں حکمرانوں نے جو مسلمان بچوں کو جلا جلا کے مارا ہے، اے اللہ تیری جبروت ہونے کا، تیری ملکوتی کیا رب کریم تیرے قہار ہونے کا واسطہ ہے، ہمیں رب کریم اسرائیل کے وزیر اعظم اور امریکہ کا صدر جل کے تڑپتا ہوا مرتا دکھا دے۔ رب کریم انہوں نے جس طرح بچوں کو جلایا ہے یا اللہ ان کو جلا دے، رب کریم ان کو جلا دے۔ رب کریم آپ ہر چیز پہ قادر ہیں، ہم بے بس ہیں۔ ان کا ظلم ہزاروں بچوں کو، ہزاروں خواتین کو، ہزاروں انسانوں کو جلا چکا ہے۔ اے رب کریم انسانیت کو ان دونوں سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بزدل ہیں ان کو ہمت عطا فرما، جو کوشش کر رہے ہیں رکاوٹ ہے، رب کریم ان کے راستے کی رکاوٹیں دور فرما دے۔ اے اللہ قیامت کے دن جب ہمارا حساب ہوگا ہمیں مجرموں کی صف میں شامل نہ فرما دینا۔ اے اللہ پاکستان کی مدد فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ رب کریم پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس اختلاف کو ختم کرنے کی تدبیر پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے گھرانوں میں سے دوزخ کی آگ بجھانے کی توفیق عطا فرما۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے اللہ ہمیں اپنے ارد گرد ہر فرد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔